کبھی کبھی ہم ہزاروں کے مجموعے میں ہوتے ہیں لیکن اندر سے تنہا، خالی اور بے بس محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا کہ ہماری مسکراہٹ کے پیچھے کتنے آنسو ہوتے ہیں، کتنی خاموشی کے پیچھے ہماری جو ہوتی ہیں کتنی چیخیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ڈپریشن اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے انسان کو۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس اندھیرے سے جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں اگر ہم سمجھ جائیں اصل میں ڈپریشن ہے کیا، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویلکم بیک ٹو شگفتہ لائف اسٹائل۔ جی آج ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن پہ۔ آپ کو اپنی روٹین بتاتی جاتی ہوں۔ گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں، کھانے میں میرے بن رہا ہے دال چاول بن رہے ہیں، مسر چاول بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ سیلیڈ بھی بن رہا ہے ایز یوزول۔ آج کے ولاگ میں اور میری روٹین میں جو آپ جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں ڈپریشن کے ٹاپک پہ جو ہے وہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ سب سے پہلے ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک خاموش قاتل کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان جب محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، ہنسی میں بھی شامل ہوتا ہے، مگر اس کا دل جو اندر سے جو ہوتا ہے نا وہ بالکل نہیں جانتا کہ وہ اندر سے کتنا پریشان ہے اور اندر ہی اندر جو ہوتا ہے نا وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہی خاموشی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کا جو خالی پن ہوتا ہے وہ ڈپریشن کہلاتا ہے۔ ایک ایسا خاموش قاتل جو انسان کی جو ہوتی ہے نا روح کو بھی جو ہوتا ہے نا روز تھوڑا تھوڑا جو کر کے جو ہوتا ہے نا وہ مار رہا ہوتا ہے۔ ڈپریشن صرف وقتی اداسی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ایک مستقل اور شدید ذہنی دباؤ ہوتا ہے، بیماری بھی کہلائی جاتی ہے، جس سے انسان کو جو ہوتا ہے نا سوچنے اور محسوس کرنے کے عمل کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ڈپریشن ایک ایسے احساس ہے جس سے زندگی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور اس کے جو ہوتے ہیں نا خواب جو ہوتے ہیں اس کو بوجھ لگنے لگتے ہیں اور جینے کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ مٹنے بھی لگ جاتی ہے۔ ایک ہیلتھ آرگنائزیشن کی سرچ کے مطابق جو ہے نا دنیا بھر کی تقریباً 280 ملین لوگ جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں اور پاکستان میں جو ہے نا ہر چوتھا شخص جو ہے نا کسی نہ کسی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس بیماری کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہوتا ہے نا نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی علامات جو ہوتی ہیں نا اداسی، نیند نہ آنا یا بہت زیادہ سونا یا خالی پن، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا، معمولی باتوں پر رونا، غصہ آ جانا، چڑچڑاپن، کسی بھی کام میں جو ہے دلچسپی جو ہوتی ہے نا اس کی ختم ہو جانا، خود اعتمادی میں جو ہوتا ہے کمی آ جانا، خود کو جو ہے نا ناکام یا بیکار محسوس کرنا، بھوک کا کم ہو جانا یا خود کو کوئی نقصان پہنچانا، یہ تمام علامات جو ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی کو ہوتی ہیں جو متاثر کر رہی ہوتی ہیں بلکہ مکمل طور پر اس کو مفلوج بھی کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے سکون کا راز جو ہے نا قرآن پاک میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جب انسان جو ہے نا اندر سے مکمل طور پر ٹوٹنے لگتا ہے تو اسے سکون صرف اللہ کے نزدیک آنے سے ملتا ہے۔ مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا عقل سے بھی نوازا ہے اور علاج کا راستہ بھی بتایا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی شفا جو ہے نا رکھی ہے، یعنی ڈپریشن اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی جو ہے نا موجود ہے، صرف ہمیں پہچاننے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت اگر ہاؤس وائف ہے، صبح اٹھتی ہے، بچوں کو کھانا دیتی ہے، شوہر کو دیکھتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، مگر دل اس کا جو ہوتا ہے نا وہ بوجھل ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کچھ بھی جو ہے نا اس کا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کو ہنستا دیکھتی ہے مگر وہ جو ہے نا خود کو جو ہوتی ہے نا کہ اکیلا محسوس کر رہی ہوتی ہے اور اس کا دل جو ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہوتا ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے، مگر وہ سوچتی ہے کہ شاید وہ وقتی تھکن ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کو جو ہوتے ہیں نا اگر سمجھ آ جائے کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ جو ہے نا آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ جب انسان اپنے جذبات کو دباتا ہے، اپنے اندر اور بات نہیں کرتا، اندر ہی رکھتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہر وقت جو ہوتا ہے نا خود کو جو ہوتا ہے نا کمتر محسوس میں جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں جو ہوتے ہیں نا ایسے کیمیکل بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اداسی اور تنہائی کو جو بڑھا دیتے ہیں۔ ڈپریشن کوئی کمزوری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرمندگی کی بات ہے، یہ حقیقی اور سنجیدہ جو ہوتی ہے نا قابل علاج بیماری ہوتی ہے، جسے ہم جو ہے اب بیماری کو جو ہوتے ہیں نا ہم ڈاکٹر کے پاس جیسے جاتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے نفسیات کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ بھی جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دل بوجھل ہو رہا ہے، زندگی سمجھ نہیں آ رہی ہے، خاموش نہ رہیں، اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ سب سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مت کہیں، لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مذاق بناتے ہیں، اگر دل کی بات اگر شیئر کریں گے نا تو لگائی بجائی جو ہوتے ہیں نا وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں فیملی میں۔ بس اللہ سے مدد مانگے، کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیرے کے بعد جو ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے اور رات کے بعد جو ہوتی ہے نا ہمیشہ صبح ہوتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد جو ہوتا ہے نا سکون بھی ممکن ہے اگر ہم ہمت کریں تو۔ دوسرا پوائنٹ ہے منفی خیالات سے کیسے بچا جائے، دماغ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کا سفر۔
ایک بار ایک شخص نے اپنے دل کی بات لکھی، میں تو روز سوچتا ہوں کہ میرے جینے کا فائدہ کیا ہے، شاید میری غیر موجودگی کسی کو محسوس نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ الفاظ اس کے دل کا جو ہوتے ہیں نا درد تھے، وہ درد جو ہوتے ہیں نا منفی خیالات سے جو ہوتے ہیں نا وہ پیدا ہوا تھا۔ خیالات سے انسان کو خود سے بھی جو ہوتا ہے نا وہ دور کر دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کی اندرونی آواز جو ہوتی ہے نا، اس کی جو اندر کی آوازیں ہوتی ہیں جو ہمیں جو ہوتے ہیں نا بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ایک ناکام ہیں، بدصورت ہیں، کسی کے قابل نہیں ہیں اور دنیا میں ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خیالات انسان کو جو ہوتے ہیں نا دماغ میں جو ہوتے ہیں نا اس کے گونج رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈپریشن کی شکل جو ہوتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ خیالات اکثر کیوں جنم لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ناکامی بھی ہو سکتی ہے، امتحان میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے نے آپ کے اوپر طنز کیا ہے، تنقید کی ہے، یا کوئی پرانی بات یا کوئی زیادتی، یا سوشل میڈیا کو آج کل دیکھنے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے نا جہاں پہ دوسروں کی مصنوعی خوشی جو ہوتی ہے نا ہمیں حقیقی اداسی میں جو ہوتی ہے نا وہ بھی دے جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مصنوعی جو ہے جو بھی خوشی ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ ہم ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ ہی جو ہوتا ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو ہوتا ہے نا ایک انسان کے اندر روزانہ تقریباً جو ہے نا 60,000 سے 80,000 خیالات آتے ہیں، جس میں جو ہے وہ 80% ہوتے ہیں جو وہ منفی خیالات ہوتے ہیں، اور 95% جو ہوتے ہیں نا دہرانے والے خیالات ہوتے ہیں، بار بار آنے والے خیالات ہوتے ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی تحقیق کے مطابق جو ہے لوگ جو ہیں منفی سوچتے ہیں، ان سے جو ہوتا ہے نا ڈپریشن ہونے کے جو ہوتے ہیں نا زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور نہ تم کمزور ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیات جو ہے نا ہمیں جو ہوتے ہیں نا وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ جئیں تو ہر اداسی، ہر تکلیف اور ہر منفی خیالات پر جو ہوتے ہیں نا ہم غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کمزور نہیں جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ منفی خیالات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کے دماغ میں جو ہے خود کو ملامت کرنے یا دوسروں سے جو ہے نا خود کو کم تر سمجھنے کے خیالات آ رہے ہیں نا تو اپنے مثبت جملوں کو جو ہے نا آپ دہرانا شروع کر دیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے جملوں کو جو ہے وہ دہرانا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں قابل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص بنایا ہے، مجھے مکمل بنایا ہے، میں کسی سے کم تر نہیں ہوں۔ ماہرین کے مطابق جو ہے نا مثبت جملے دہرانے سے جو ہوتا ہے نا دماغ کی کیمسٹری جو ہوتی ہے نا وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہم سوچیں گے دماغ ظاہر سی بات ہے ویسے ہی جو ہے نا ہمیں جو ریئیکٹ کرے گا، اور پھر جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اپنا وقت گزاریں تاکہ مثبت باتیں جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ منفی لوگوں کے ساتھ جتنا بیٹھیں گے اتنا جو ہے نا آپ منفی ہی سوچیں گے، اور ہمیشہ جو ہے نا شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ یہاں آپ لوگوں سے میں کہتی جاتی ہوں کہ اگر کوئی پوائنٹ آپ کو کوئی بات اگر اچھی لگے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ میری ویڈیو جو ہیں دیکھ رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے دوسروں کی مدد کریں۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں نا ان کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کی انعام کی شکل میں جو ہوتی ہے نا اس کو خوشی ملتی ہے، اس کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اپنی پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی لگتی ہے، اور خود بخود جو ہوتے ہیں نا وہ پریشانی آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریشانی بھی جو ہوتی ہے موسم کی طرح ہوتی ہیں، جیسے موسم کبھی نہیں رکتا، جیسے ابھی بارش آپ دیکھ رہے تھے ہو رہی ہے، تو اسی طرح جو ہوتے ہیں نا پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا ہمیں یہ بتانے کے لیے آتی ہیں کہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اور ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہر آزمائش کو جو ہوتا ہے نا ہر آزمائش آپ کو عظمت کی طرف جو ہوتی ہے نا لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں، روٹین ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کوئی بات آپ کو اگر اچھی لگے تو مجھے لائک کیجیے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا، چینل پہ نہیں سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔